Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic I'll be discussing is election of Usman and compilation of Quran. So before Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu passed away, he had wished to nominate either Abu Ubaidah bin Jarrah or Salim, the freed slave of Abu Hudhaifa as caliph, but both of these men had passed away by then. ابو عبیدہ بن جراح کو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہی از دا کسٹوڈین آف دا امہ، کہ جو اس امت کا سچ میں دھیان رکھ سکتا ہے، جو اس امت کا سچ میں خیر خواہ ہے. اور سالم بن ابو حذیفہ کے بارے میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آؤٹ آف آل دا مسلمز ہی لوز اللہ دا موسٹ. So basically one of these two people Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کے بارے میں یہ باتیں فرمائی تھی. سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان میں سے کسی ایک اگر کوئی زندہ ہوتا تو ان کو میں کیلف بنا دیتا. جیسے ابو بکر نے بس سمپلی نامینیٹ کر دیا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وداؤٹ اینی پینل، وداؤٹ اینی تھنگ، بس نامینیٹ کر دیا تھا. سملرلی حضرت عمر اس طرح کرنا چاہتے تھے، بٹ بوتھ آف دیز مین ہیڈ پاسڈ اوے. Abu Ubaidah had passed away in Syria because of the plague of Amwas, and Salim, the freed slave of Abu Hudhaifa, had also passed away. I think either in the Battle of Yarmouk. Yes, probably in the Battle of Yarmouk. So basically, someone suggested to Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu that he should nominate his son, Abdullah bin Umar, which made him very angry. Because the concept of caliphate was not a monarchy. Monarchy means like بادشاہت جس میں باپ کا بیٹا بادشاہ، باپ کا بیٹا بادشاہ، ایک فیملی سسٹم جس میں چل رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was against that. He made a committee of 6 people to choose the next caliph out of themselves. 6 لوگوں کی ایک کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی. اس کمیٹی کی یہ ڈیوٹی بنائی انہوں نے that they will choose the caliph from amongst themselves. Now the members of this committee were all 10 blessed companions، یعنی کہ جو باقی 10 blessed companions زندہ رہ گئے تھے نا وہ سارے اس میں شامل تھے. حضرت ابو بکر بھی 10 blessed companion تھے، وہ فوت ہو چکے تھے. حضرت عمر خود ایک 10 blessed companion تھے، ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی. He was dying at this time. ٹھیک ہے، باقی سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام. باقی ابو عبیدہ بن جراح بھی 10 blessed companion تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. سعید بن زید جو تھے ان کو حضرت عمر نے اس لیے نامینیٹ نہیں کیا کیونکہ وہ حضرت عمر کے کزن تھے. حضرت عمر یہ امپریشن بالکل بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ بادشاہ یا کیلف اپنے رشتہ دار کو نامینیٹ کر رہا ہے، وہ اس چیز کی سختی سے خلاف تھے. تو اس لیے انہوں نے سعید بن زید کو بھی نامینیٹ نہیں کیا. یعنی کہ یہ وہ لوگ باقی رہ گئے تھے، زندہ رہ گئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی. یہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا زندگی میں کہ آپ لوگ جنتی ہو. تو what happened was کہ ان 6 لوگوں کے درمیان میں بحث ڈبیٹ وغیرہ سٹارٹ ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں اس کے بعد تم لوگوں نے 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. ساتھ میں انہوں نے مسلمانوں کے ایک جنرل کو کہا کہ 50 آدمی لے کے جس بلڈنگ کے اندر یہ 6 لوگ اگلے 3 دن میں فیصلہ کر رہے ہیں، 50 آدمی لے کے اس بلڈنگ کو گارڈ کرو کہ کوئی جو ہے یہاں پہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے. انہیں پتہ تھا کافی لوگ ہوں گے جو ان 6 لوگوں کو یا تو زخمی کرنے کی کوشش کریں گے، ان 6 لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس پورے پینل میں جو ہے نا کافی سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر بہت ڈیپتھ میں بات چلی جائے گی، میں اس طرف ابھی نہیں جاتا. ایون عمر بن عاص واز اگینسٹ دس. عمر بن عاص واز اینگری ود عمر کہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں اس میں ڈالا. حضرت عمر نے ان کو ریمائنڈ کروایا کہ یہ 6 لوگ شروع دن سے مسلمان تھے، ارلی ڈیز سے مسلمان تھے. آپ نے اسلام کو پہلے تو نقصان بھی پہنچائے تھے اور بعد میں مائگریشن ٹو ابیسینیا میں تو آپ لوگوں کو پکڑنے بھی واپس گئے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے ہیں. ان 6 لوگوں میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے
جو کفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھیار جس نے اٹھائے. یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس ایڈیشنل انفارمیشن. So I hope you're understanding this. So basically after Hazrat Umar Radhiyallahu anhu passed away, Talha bin Ubaidullah at that time was not in Medina. تو حضرت عمر یہ بات اسٹیپولیٹ کر چکے تھے کہ اگر وہ ان 3 دنوں میں واپس آ جاتے ہیں تو ان کو بھی کمیٹی کا ممبر ٹریٹ کیا جائے گا. بٹ تینوں دنوں میں طلحہ بن عبید اللہ واپس مدینہ نہیں پہنچ سکے. ہی واز آؤٹ ٹریڈنگ جرنی پہ گئے ہوئے تھے. عبد الرحمن بن عوف بیسکلی انہوں نے ایک خواب دیکھا. ہی saw a dream. اس ڈریم میں اب آئی ول ٹیل یو دا ہول ڈریم بٹ آپ کو وہ ڈریم آنسر میں مینشن کرنا اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اٹس ناٹ امپورٹنٹ بیکاز اٹ گیٹس ٹو لینتھی ٹو ڈیٹیلڈ. The dream was, he saw that there is a barren piece of land. بنجر زمین ہوتی ہے. A camel comes to that piece of land and that land becomes lush with greenery, becomes beautiful. وہاں پہ سبزہ آ جاتا ہے, خوبصورتی آ جاتی ہے. And then that camel stays for a little while and then goes on one side. Another camel comes. It stays for a very short period of time and then it leaves. Then the third camel comes. It looks around here and there. The area of the greenery increases, becomes more beautiful, and then that camel leaves. Now the fourth camel comes. When the fourth camel comes, وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. The barren land comes back, the greenery goes away, the greenery is destroyed. عبد الرحمن بن عوف نے اس کی تعبیر کیا کی آپ یہ دیکھیں. پہلا جو کیمل تھا, پہلے وہاں بنجر زمین تھی نا, پہلا کیمل انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ وہاں پہ آیا ہے, وہاں پہ گرینری ہو گئی ہے, خوبصورتی ہو گئی ہے, بیرن لینڈ کی جگہ گرینری آ گئی ہے, لش گرینری آ گئی ہے, وہ پھر چلے گئے. اس کے بعد دوسرا کیمل آیا بہت تھوڑے وقت کے لیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت 2 سال کی تھی. سو آف شارٹ پیریڈ آف ٹائم کیم دیئر اینڈ دین ہی لیفٹ. تیسرا کیمل آیا, اس نے ادھر اور ادھر دیکھا, ایکسپینشن ہوئی, ذرا پھیلا گرین ایریا. یہ حضرت عمر کے خلافت کے بارے میں پھر وہ کیمل بھی. چوتھا کیمل جب آیا, یعنی کہ اب جو تھرڈ کیلف الیکٹ ہونے جا رہا تھا, اس کے بارے میں انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ سراؤنڈنگز میں there was fire, the barren land returned, تباہی مچنے لگ گئی وہاں پہ, اور پھر وہ کیمل اسی راستے چلا گیا جہاں باقی کیملز گئے. So he interpreted from this that there will be conflicts and fitnas in this caliphate. اس چیز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنا نام withdraw کروا لیا from the list of nominees. انہوں نے اپنا نام ہی واپس لے لیا کہ no, I'm not ready for this. میں فتنوں اور ڈسپیوٹس کو نہیں ڈیل کر سکوں گا. See how the Sahaba, they used to apply dreams in their decisions as well. Because the Holy Prophet ﷺ said that a believer's dream is equal to 1/40th part of prophethood. کہ ایک مومن کا خواب نبوت کا 1/40واں حصہ ہے. So this dream, you don't have to mention that what the dream was. All you have to say that he had a dream because of which he interpreted that third caliphate will be facing some disasters. So basically he was given the deciding vote on the process of election after his withdrawal. اب کیونکہ انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا تھا تو اس چیز کو سمجھا گیا کہ وہ بہت مخلص ہیں, سیلف لیس ہیں, مطلب سیلفش ڈیزائرز نہیں ہیں ان کے, اس لیے ان کو جو ہے نا ڈیسائیڈنگ ووٹ دیا گیا کہ وہ آگے پھر چوز کریں گے کیلف کو. On the third day he met each of the other candidates. جو تیسرا دن تھا, لاسٹ ڈے تھا, باقی تمام کینڈیڈیٹ سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا کہ اگر میں آپ کو نہ بناؤں تو میں کس کو بناؤں. یعنی کہ ہر ایک بندے سے یہ پوچھا, if I do not make you the caliph, who should I make the caliph, میں کس کو بناؤں. So at that time Hazrat Usman voted for Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت علی voted for عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں نے ایک دوسرے کو ووٹ کیا. زبیر said to choose between Ali and Usman. سعد بن ابی وقاص voted for عثمان. اب یہ دیکھ لو, there is one vote for حضرت علی جو کہ حضرت عثمان نے خود ڈالا. عثمان کے لیے 2 ووٹس ہیں, علی کا ووٹ اور سعد بن ابی وقاص کا ووٹ. ٹھیک ہے, زبیر کا کنڈیشنل ووٹ ہے. ٹھیک ہے, کسی نے یعنی کہ زبیر اور سعد بن ابی وقاص کے لیے اس ٹائم ووٹ نہیں کیا. اوکے, تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ووٹ دینے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا. If you are elected as the caliph, do you undertake to follow the Quran and the Sunnah and the tradition set by your predecessors? کہ اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا, کیا آپ قرآن اور سنت کو فالو کریں گے اور جو پچھلے 2 خلیفے گزرے ہیں ان کے طریقوں کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ said that he would follow the Quran and Sunnah, but in the matter of the traditions of his predecessors, he would follow them as far as possible and would exercise his own judgment in each case. علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت کو تو پورا فالو کروں گا, لیکن جہاں پہ پچھلے کیلفس کے کیے گئے معاملات ہیں, پچھلے کیلفس کے ٹریڈیشنز تھے, وہاں پہ جتنا ہو سکا میں پاسبل ان کو فالو کروں گا, ادروائز میں اپنی ججمنٹ بھی استعمال کروں گا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال پوچھا عبد الرحمن بن عوف نے, تو عثمان نے کہا کہ 100% میں ایک تو قرآن سنت کو 100% فالو کروں گا, پچھلے ٹریڈیشنز کو بھی 100% فالو کروں گا. اپنی ججمنٹ کی انہوں نے بات نہیں کی. اس بیس پہ عبد الرحمن بن عوف نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ حضرت عثمان کو چوز کریں گے. انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ stretch forth your hand so I may take the oath of allegiance to you. اپنا ہاتھ آگے کریں تاکہ میں بیعت آپ کو دے سکوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں, آپ جوان ہیں, کیلیفٹ بعد میں آپ کو مل سکتی ہے, اور جتنے عرب چیفس ہیں وہ زیادہ ایج کو زیادہ پریفر کریں گے. تو حالانکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was from the Banu Hashim, the tribe of the Prophet. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was basically someone who had a مطلب کہ اہل بیت سے تھے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں بہت لوگوں کو پہلے وارن کیا تھا. بٹ دا تھنگ از دیٹ جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا اس کے تھرو حضرت عثمان الیکٹ ہوئے. میجورٹی ووٹس اس وقت کی جو کمیٹی تھی اس میں حضرت عثمان کو ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, بٹ ہی ایکسیپٹڈ دا ڈیسیجن. تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز الیکٹڈ ایز دا 3rd کیلف. یہ 1 محرم 24 AH تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کافی جگہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو ہی تھی, بٹ جب آپ ہسٹوریکل سورسز کو نکالتے ہو, احادیث کو نکالتے ہو, ڈفرینٹ آپ بیک گراؤنڈ کو نکالتے ہو, تو 26 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان پہ اٹیک ہوا 26 ذی الحج پہ. اراؤنڈ اباؤٹ 29 ذی الحج پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی محرم سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بٹ پھر کافی سارے سورسز ہیں کہ 29 کو ہی آخری دن تھا, اور محرم یعنی کہ وہ کسی طرح سے حضرت عمر کی ڈیتھ کو محرم میں بھی کافی لوگ انکلوڈ کرتے ہیں. سو اس معاملے میں کافی لوگوں میں کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ حضرت عمر کی ڈیتھ جو ہے 29 کو نہیں 1 محرم کو ہی تھی. تو محرم میں ہونے کا کافی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کافی لوگ. سو اس طرح سے دس واز دا 1 محرم آن دا ایئر 24 AH جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیکٹ ہوئے, نئے سال کا پہلا دن. تو ممبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی stood up and he gave a speech. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور کہا کہ دنیا ٹیمپریری ہے, عارضی ہے, لوگوں کو چاہیے کہ نیک عمل کریں تاکہ اگلی دنیا میں ان کو جو ہے نا اچھے اعمال سے جانا جائے. اور اس طرح سے he was conscious of his limitations, وہ جانتے تھے کہ میری لمٹس کیا ہیں,
but he would do his best to serve Islam and the people. مگر اس وقت جذبات اور کافی زیادہ مطلب کہ ہی واز ناٹ سم ون جو بہت پبلک اسپیکنگ کرتا تھا، تو جذبات اور پریشر میں آ کے اس ٹائم وہ اپنے اسپیچ کو مکمل نہیں کر سکے. انہوں نے کہا او پیپل اٹ از ناٹ ایزی ٹو مینیج اے نیو ہارس اف گاڈ ولنگ آئی لیو، کہ اگر میں زندہ بچ جاتا ہوں there will be several other occasions to talk to you. Right now I cannot address you. He was 70 years old that time. 70 سال کے تھے اس وقت. ابھی میں آپ سے فردر اور بات نہیں کر سکتا. You know that I'm not good at making public speeches. آپ جانتے ہیں شرم ساری، حیا، ماڈسٹی، وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں یہاں پہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، one of the scribes of the Quran, he says about this. حضرت عثمان الیکشن کے بارے میں وہ فرماتے ہیں when Usman was sworn allegiance we placed the best among us in authority and we were not remiss. کہ جب عثمان کے ہاتھ پہ بیعت دی گئی ہم نے اپنے میں سے سب سے بہترین کو یعنی کہ اقتدار میں لائے، عہدے پہ لائے، اور ہم غلط نہیں تھے. So this was the topic of election of Usman. Now remember, election of Usman کا اکیلے کا سوال نہیں آتا. یہ تو میں نے ڈیٹیل میں ایڈ کیے کافی چیزیں، تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا آنسر ہے، بٹ اس کا اکیلے کا سوال نہیں آتا. This alone is not a topic on its own. Okay? So I hope that this is clear. Because then we have the next topic of compilation of Quran during the time of Usman, which sometimes gets tested together with this election topic. Both of these topics come together sometimes. So basically, and another thing, that this compilation of Quran topic along with Hazrat Abu Bakr's compilation of Quran topic, together they come as questions very often in the compulsory question of paper 1. Together they come very often. Sometimes the question comes like, how was the Quran compiled in book form? And so اس میں Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی compilation آ جاتی ہے, and then the Abu Bakr's compilation. ٹھیک ہے. How was the Quran compiled in the book form held by حفصہ, مصحف held by حفصہ؟ تو اس میں ابو بکر تک لمٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو وہاں سے, کیونکہ مصحف الحفصہ ابو بکر تک مینٹین رہی تھی. اس کے بعد جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف میں مینٹین رہی تھی, پھر اس کے بعد عثمان کی لائف میں اس کو پھر اس سے کاپیز بنائی گئی اینڈ آل دیٹ. ہاؤ واز دا قرآن کمپائلڈ ان دا ٹائم آف ابو بکر اینڈ عثمان, یا واٹ ور دا رولز آف ابو بکر, عمر اینڈ عثمان ان دا کمپائلیشن آف قرآن. عمر کا یہ رول تھا کہ بھی عمر نے جگہ جگہ قاری بھیجے تھے, عمر نے جو ہے قرآن کو تراویح کو 20 کروا دیا تھا, جماعت میں کروا دیا تھا قرآن کی ریویژن کے لیے, اور کمپلسری کر دیا تھا ملٹری لیڈرز پہ کہ وہ قرآن حفظ کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے عمر نے بھی قرآن کی کمپائلیشن, قرآن کی میمورائزیشن میں بھی کافی عمر نے اسٹیپس لیے تھے اپنی کیلیفٹ میں. سو ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان had allowed the governors کہ وہ اپنی بیسس پہ بھی اب ایکسپینشن کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو بھی جنگ کرے گا مجھ سے پرمیشن لے گا اور میں پرمیشن دوں گا, تو پھر وہ آگے. حضرت عثمان نے الاؤ کیا ہوا تھا گورنرس کو کہ جہاں پہ آپ کو سوٹیبل لگتا ہے آپ وہاں پہ ایکسپینشن کریں, کانکویسٹ کریں. تو کافی سارے نئے علاقوں میں اسلام پھیلا, لائک کانکویسٹ ہوئی, وارز ہوئی. تو حذیفہ بن یمان, companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he had been to the different parts of the Muslim dominions. مختلف علاقوں میں وہ وزٹ کرتے تھے مسلم امپائر کے. مدینہ آئے, he reported that people of different regions were using different dialects to read the Quran. Like dialects کی آپ کو میں ایکسپلینیشن اگر دینا چاہوں تو like Punjabi in Rawalpindi is different, Punjabi in Faisalabad is different. In different cities you have a different dialect of the same language. There's a slight difference in some usage of words as well. الفاظ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. تو عربی میں تو زیر زبر کے فرق سے مطلب چینج ہو جاتا ہے. سو ہی سیڈ ٹو حضرت عثمان, او لیڈر آف دا بلیورس, ہیلپ دا مسلمس بفور دس امہ falls into disagreement about the book like Jews and Christians. اے امیر المومنین,
مسلمانوں کی مدد کریں اس سے پہلے کہ یہ امت کتاب کے بارے میں آپس میں بحث میں پڑ جائے، جیسے یہودی نصارہ بیسکلی نا، قرآن جو ہے کرسچنس کو نصارہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز جس ایریا میں حضرت عیسیٰ آئے تھے نا وہاں پہ نصرہ یہ سمٹ لائک دس اس جگہ کا نام تھا نصران، ٹھیک ہے، تو نصارہ کہا جاتا ہے کرسچنس کو. سو دا پیپل آف ہومس، جو ہمس کا علاقہ تھا، وہاں کی ریڈنگ دا قرآن وہ مقداد نامی صحابی کی ریڈنگ کو فالو کرتے تھے. بصرہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہماری ریڈنگ ٹھیک ہے، ہم ابو موسیٰ اشعری کی ریڈنگ کو فالو کرتے ہیں. کوفہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہماری ریڈنگ بہترین ہے بیکاز ہم عبداللہ بن مسعود کی ریڈنگ کو فالو کرتے ہیں، ان کی تلاوت کو فالو کرتے ہیں. مجلس شورا میں یہ بات ڈسکس کی گئی اور پھر فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیکسٹ، ایک ٹیکسٹ جو ہر جگہ فالو کیا جائے گا بنو ہاشم کی لینگویج میں، قریش کی لینگویج میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a قریشی. The Quran was revealed in the قریشی dialect of Arabic. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک کمیٹی اپوائنٹ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن الاس، عبد الرحمن بن حارث، یہ 4 کمپینینز موجود تھے. The committee was commissioned to prepare an authorized text. ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ انہوں نے ایک اپرووڈ، ایک اوتھینٹک، ایک آتھرائزڈ ٹیکسٹ بنانا ہے جو قریشی ڈائلیکٹ میں ہوگا، قریشی لہجے میں ہوگا، عربک میں. سو بعد میں اس کمیٹی کے ممبرس کی تعداد بڑھ کے 12 بھی ہو گئی. تو کاپیز آف دا ہولی قرآن ان یوز ان ویریس پارٹس آف ڈفرینٹ پروونسز آف ڈومینینز، مطلب مختلف علاقوں میں جو جو کاپیز استعمال ہو رہی تھی وہ جمع کی گئی، اس کو کمپیئر کیا گیا. جو اس وقت مصحف الحفصہ تھی نا، حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن کی کاپی موجود تھی which was compiled in the time of Abu Bakr، اس سے کمپیئر کیا گیا. تو تمام جو ڈسکرپنسیز تھی، جس جگہ پہ مصحف الحفصہ سے ڈفرینس آ رہا تھا، مصحف الحفصہ واز دا مین ام الکتاب، ام الکتاب کہا جاتا تھا اس کو، کتاب کی ماں. عربوں میں جو بھی چیز نا کسی چیز کا اوریجن ہوتا ہے، بیسس ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، بگننگ ہوتا ہے، اس چیز کو اس کی ماں کہہ دیا جاتا ہے عربی میں، ام الکتاب. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کتاب کی کاپی کو ام الکتاب کہا جاتا تھا، مصحف الحفصہ بھی کہا جاتا تھا. سو انہوں نے دیکھا جہاں جہاں پہ مصحف الحفصہ سے ڈفرینسز آ رہے ہیں وہاں وہاں پہ بیسکلی آپ ریکنسائل کریں گے اس کو. انہوں نے چیک کیا اس چیز کو کہ قریشی ڈائلیکٹ میں لکھا جائے، اس کو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ قریشی تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کمپائلڈ فارم میں دوبارہ اس کو پھر فائنلی اپروو کیا، چیک کیا. اس ایڈیشن کی کاپیز بنائی گئی which were sent to کوفہ، بصرہ، ڈمیسکس، مکہ، یمن، بحرین. ایک کاپی مدینہ میں رہنے دی گئی. اس کاپی کا نام رکھا گیا دا امام، امام القرآن، امام. جتنی پریویس کاپیز تھی جو باقی پروونسز سے منگوائی گئی تھی، مجلس شورا میں ڈسکس کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اینڈ دے ور برنٹ، ان کو جلا دیا گیا. Now because of this service, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ is known as جامع القرآن، قرآن کو اکٹھا کرنے والا، قرآن کو ایک حصے ملانے والا. So this was a great important measure. اب بیسکلی جو ایونٹ ہے نا کمپائلیشن کا وہ یہیں پہ ختم ہو گیا. آگے جو ہے نا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا 4 مارک میں، جو میں آگے پیراگراف پڑھا رہا ہوں. اینڈ آلسو حضرت عثمان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ قرآن کی برننگ جو ہے وہ غلط کام کیا انہوں نے. عبداللہ بن سبا نے یہ الزام جو ہے اسٹارٹ کیا تھا، ایک جیو تھا وہ، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا. سو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کی گئی دیٹ قرآن کو برن کیا بری بات ہے and stuff. The books revealed to all the previous prophets had been corrupted by the followers of the respective prophets. ان کے پچھلے انبیاء کے جو فالوورز تھے انہوں نے اپنی کتابوں کو کرپٹ کر دیا، توراۃ، زبور، انجیل کو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ سٹیپ لیا، اس سے قرآن ایک فارم میں آ گیا، ہر طرف ایک قرآن ہوگا، کوئی اس کی کاپیز نہیں بنیں گی، مطلب کہ کوئی اس کے ورژنز نہیں بنیں گے کہ یہ پھر عراق کا ورژن ہے، یہ عراقی قرآن ہے، یہ کوفی قرآن ہے. ٹھیک ہے. سو because of this Usman deserves the gratitude of the Muslims by this single service in preserving the Holy Quran in its original form, free from any corruption، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جیسا نازل ہوا تھا.
It is surprising that some of the critics of Usman made this mere a matter of criticism against Usman. بہت عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف اس چیز کو ایز اے کرٹیسزم یوز کرنے کی کوشش کی. عبداللہ بن سبا کی انسٹیگیشن پہ انہوں نے عرض کیا کہ قرآن کو برن کرنا, ایک یونیفارم ٹیکسٹ میں اس کو لانا, یہ ایک بلاسفمی, ایک سیکریلیج ہے, دس از سم تھنگ رانگ. تو یہ کرٹیسزم بہت غلط ہے. برننگ آف دا انآتھورائزڈ ٹیکسٹ کسی بھی حالت میں امیجنیشن کو جہاں پہ آپ دوڑا لو سیکریلیج نہیں ہے. It was on the other hand ایک بہت پائس ایکٹ تھی جس نے مسلم کمیونٹی کو قرآن کی ایک تلاوت پہ ہمیشہ کے لیے جمع کر دیا. ٹھیک ہے. So this was the compilation of the Quran by Uthman, as we have seen the given account of the election of the Caliph Uthman and the compilation of the Quran that took place during his caliphate. یہ past paper میں question موجود ہے. ادروائز compilation of Quran کو جوڑا جاتا ہے دوسری compilation of Quran حضرت ابوبکر والی کے ساتھ, جس میں آپ کو بتا چکا ہوں. الیکشن کو جو ہے حضرت عثمان کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. We will see that later. Furthermore, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو یہ کوشچن ہے, اس کے فورما کوشچن یہ بنتے ہیں. حضرت عثمان's burning of the Quran was justified. Do you agree? Give reasons for your answer. جو لاسٹ پیراگراف میں نے پڑھا ہے اس میں آپ اور پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. What can Muslims learn from the method of selection of caliphs? یہ question this is not in the past papers. I've made this myself. So you can see that the process of election should be on the basis of merit, not on the base of family, not on the base of the like Hazrat Umar did not nominate his son, Hazrat Umar did not nominate Sayyid bin Zaid, his relative. Nepotism نہیں ہونا چاہیے election میں. Later on what happened? What did the Umayyads do? معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو nominate کیا, یزید نے آگے پھر فیملی کو nominate کیا, تو Umayyads نے monarchy بنا دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے. So it was not caliphate was not on the basis of monarchy. Caliphate was on the basis of merit and capability, and the people who selected the caliph were the closest companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So people in higher authority were the ones کہ جنہوں نے بعد میں لوگوں نے آ کے بیعت دینی ہے, pledge of allegiance دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر بڑے بڑے لوگوں نے who are capable انہوں نے میرٹ کے بیس پہ الیکٹ کر لیا ہے تو لوگوں کو بیعت دینی ہوگی. اگر لوگ بیعت نہیں دیتے اور میجورٹی لوگ بیعت نہیں دیتے تو دیٹ پرسن ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ ایز دا کیلف. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے آنسر میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ میتھڈ آف سلیکشن آف کیلف سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے. وٹ ڈیڈ یو لرن فرام دس؟ سو آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹوڈ دس ٹاپک, and inshallah we'll have discussion about further other topics. Barakallahu feek.